یتیم عورت۔ میری نظر میں عورت دو بار یتیم ہوتی ہے، ایک جب باپ مر جاتا ہے اس کا، اور ایک تب شوہر مر جاتا ہے اس کا۔ ان دونوں صورتوں میں عورت لوگوں کی محتاج ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، رحمتیں جلدی نصیب ہوں۔ آپ وہی ہے نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ تہجد، نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کیا۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوری۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تقاضا ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ عورت نہ سمجھو کے لیے نفس ہوش اور جاننے والوں کے لیے روح سانس ہے۔ حیادار اور حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ مرد کا خیال، ماں کے بعد ایک مرد کا سب سے زیادہ خیال اس کی بیوی رکھتی ہے۔ مرد کی محبت، اور تم سمجھتی ہو وہ مجبور تھا، مرد محبت کر کے تو طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے۔ دعا قبول ہونا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی اور احساس دلائے تو اسے جہاد جتنا ثواب بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے۔ آخری وقت بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوش نصیب، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ ہم سفر کی اہمیت، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور آپ سے بنتے ہیں۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنے پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر کو چھوٹی سوچ والا مرد؟ مجھے پسند ہے وہ چھوٹی سوچ رکھنے والا مرد جو ننگے سر اور بنا دوپٹے والی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ ظالم انسان کبھی کبھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ اللہ، توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ سخت امتحان، وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، تاکہ
तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। औरत की मोहब्बत। औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक गिलास पानी पकड़ा देने पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। बीवियां जवानी में मालकिन और अधेड़ी उम्र और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार करती हैं। मर्द बड़ी अच्छी चीज है, यकीन न आए तो अपने बाप को देख लो। मर्द का किरदार उतना ही मजबूत होना चाहिए जैसे जुलेखा के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना। मेरी दुआ है कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कम ज़र्फ मर्द के मोहताज न हो और किसी सच्चे मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नजर में न हो। लफ्ज़ बद किरदार जब भी आता है लोगों के जहनों में औरत ही आती है। बस इतनी ही तालीम या फतवा और आली किरदार। और एक कड़वा सच तो ये भी है कि बिनते हवा का भी अब पाक मोहब्बत में दिल नहीं लगता। निकाह बिस्तर की बात आए तो कोई जात भी नहीं देखता। निकाह की बात आए तो नस्लें याद आ जाती है। मर्द की खूबसूरती, एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी जुबान में होती है और आधी उसकी वफा में होती। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता भी नहीं। हाँ, मगर मौका मिले तो उसे चूमना चाटना फर्ज आलमीन समझते हैं। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहते हैं। बिनते हवा मोहतात रहा करें। इब्ने आदम इतने फरमा बरदार है कि मोहब्बत अपनी मर्जी से करते हैं पर निकाह वालिदैन की मर्जी से करते हैं। किसी की बहन की इज्जत मत उजाड़ो क्योंकि मर्द तो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, मगर बिनते हवा का मासी जमाना याद रखता